إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ کا استقبال ہے دین اور دنیا کے ریمائنڈر پروگرام میں. کچھ مخصوص سوال ہے جو اس کو میں مناسب سمجھ رہا ہوں اس کا جواب دیں. سوال میں یہ بھیجا گیا ہے کہ ہم زندگی بھر برائی اور گناہیاں اور نمازیں بھی چھوڑ کر غفلت کی زندگی کو جیے ہیں اور ہم کو اب احساس ہو رہا ہے، پچھتاوا اور ندامت ہو رہی ہے، تو ہم اس چیز کو کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں جو ہمارے برے اعمال تھے، اور اس گناہ کو نیکی میں کیا بدل سکتے ہیں کیا؟ تو یہ بہت اہم مدلل معاملہ ہے جو قرآن مجید سے اور سنت سے آپ کے اور ہمارے ناظرین جتنے بھی ایسے حالات سے گزرے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کسی کو نا امید نہیں رکھا ہے. جبکہ زندگی حیات باقی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک راستہ بھی کھولا ہے، اور اس کی ایک مثال بھی ہم دنیاوی اعتبار سے بھی بتا دیں گے، کیونکہ دین اور دنیا کا معاملہ آپ کے سامنے ریمائنڈنگ میں آ رہا ہے. کیا ہے کہ انسان غلطی، بھول، گناہ، برائی، غفلت، یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل ابن آدم خطا، سارے آدم کے اولاد خطا کار گناہ گار ہوتی ہے. وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہتر خطا کار کرنے والے توبہ جو فوری کر لیتے ہیں، یعنی کہ گناہ ہوتے ہی فوری توبہ میں آ جاتے ہیں. تو یہاں پر دو اہم چیزیں ہیں. وہ پہلی چیز کہ انسان گناہ کر کے اللہ سے نادم ہو کر پچھتاوا اور اللہ سے رجوع کرنا، یہ اس بندے سے بہتر ہوتا ہے جو پورے چیزوں میں بہت نیک اور پابند، اور اس کے اندر نفس اس حد تک پہنچا دی کہ آپ سے اچھا کوئی بھی نہیں. یہ غرور اور ہلاکت کرنے والی بات سے بہتر کہ ایک گناہ ہے جو اللہ سے آپ کو جوڑا کے توبہ میں ہمیشہ گنہگاری کا احساس دلاتا ہے. اب یہ معاملے کے اندر دو چیزیں غور کرنا ہے. سب سے پہلی چیز کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت قرآن مجید میں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرمائے قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے. کس سے؟ میرے بندوں سے. کون سے بندے ہیں؟ الذین اسرفوا، جو اسراف کر چکے ہیں. کیا مطلب؟ اسراف کس کو کہتے ہیں؟ اسراف جو چیز کی ضرورت نہیں ہے اس میں فضول اور انسان زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندوں سے کہہ دو جس نے گناہ میں حد پار کر کے اسراف تک چلے گئے، یعنی کہ وہ گناہ کی ضرورت بھی نہیں میں وہ بھی کر دیے. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بشرط کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ تم لوگ اللہ کے طرف پھر ریپینٹ ہو کے اس کے حوالے سپرد ہو جاؤ اور بندگی میں صحیح آ جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس موت کی کنڈیشن حالات آنے سے پہلے ہی توبہ کر لو، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اب سوال یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو کہا کہ آپ اتنے بجے سے اتنے بجے تک آئیں گے تو قبول کروں گا، یا یہ ٹائم آپ کو نہیں قبول کرتا ہوں، یہ ٹائم قبول کرتا ہوں؟ آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حدیث میں جو صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل ویبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار. اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا کر رکھا ہے، جو توبہ کر کے اللہ سے ہاتھ میں ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، جڑ جانا چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دن میں پھیلا کر رکھا ہے تاکہ رات کا گنہگار اللہ سے توبہ کر کے مل جائے، اور رات میں بھی اپنا ہاتھ پھیلا کے رکھا ہے تاکہ دن میں جو گناہ کیا ہے وہ توبہ کر کے اللہ سے جڑ جائے. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کیونکہ یہ پروگرام ہمارا دین اور دنیا ہے. آپ ایک بڑے تھیٹر میں بیٹھے ہیں اور اسکرین اتنی بڑی ہے، اور آپ کے خاندان افراد وہی بیٹھے ہیں، آپ کی بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن، یہی، اور یہ لوگ کے سامنے اب ایک بڑا فلم شو ہونے والا ہے. یہ فلم کسی اور کا نہیں، یہ آپ کی خود کی زندگی کا ہے. پیدا ہوئے جب سے
آپ کی عمر جو بھی پہنچی ہے وہاں تک۔ اب آپ سوچئے اس فلم میں آپ کتنے جگہوں پہ شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ آپ جب ادھر گئے تھے، یہ کرے تھے، وہ کرے تھے، جو آپ پسند نہیں کرتے آپ کے بیوی، بچے، بیٹیاں، ماں باپ، بھائی بہن دیکھنا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اب اس دنیا میں موقع دیا، آپ وہ پکچر کو جو گناہ کا ہے، برائی کا ہے، غلط کا ہے، اس کو ایڈیٹنگ کر کے کٹ کر سکتے ہیں اپنی سچے توبہ لے کر۔ اگر یہ توبہ اگر ابھی حاصل ہو گئی تو وہ چیز ختم ہو جائے گی اور آپ شرمندہ نہیں ہوئیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرمائے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے جو عمل کرنا ہے کر لیجئے، مگر کل کے دن یہی عمل سارے دنیا والوں کے سامنے، اللہ رسول کے سامنے، اور قیامت کے روز یہ منظر آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا اگر سچا توبہ حاصل کر کے آئے۔ نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے گناہوں کو ایکسچینج کرنے کے لیے بھی اللہ وعدہ کیے سورہ فرقان میں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، قتل میں حصہ نہیں لیتے ہیں کسی ناحق، اور ولا یزنون، زنا اور بدکاری کے زندگی نہیں جیتے ہیں، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، یہ گناہ جو کرے گا اس کے اوپر بہت سے بڑے گناہ اور اس کے اوپر یہ سن کاؤنٹ ہوتی ہے، بڑی سزا ملنے والی ہے، یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، اور بہت رسوائی کے ساتھ عذاب میں اس کو اللہ تعالیٰ ڈالیں گے، الا، سوائے وہ لوگ، من تاب، جو توبہ زندگی میں ہی کر لیا ہے، وہ گناہ کو چھوڑ دیا۔ توبہ کے 3 شرائط ہے، پہلا کہ اس گناہ کو آپ چھوڑ دینا ہمیشہ کے لیے، نمبر 2 کہ اس چیز پر آپ پچھتا کے نادم ہونا کہ میں نے اللہ کے ساتھ کیسا ایسی زیادتی اور گناہ کیا ہوں جو اللہ کے حق میں غلط ہوتا ہے، جو اللہ اجازت نہیں دیتا ہے، نمبر 3 ارادہ سچا کر لے توبہ میں کہ آئندہ سے میں اس چیز کی طرف نہیں جاؤں گا، اور اگر دنیا والے کسی کا مال حق ہے تو اس کو بھی لوٹا دے۔ تو یہاں پر یہ شرائط ہے توبہ کی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اللہ تعالیٰ فرمائے یہ گناہ کرنے کے باوجود دنیا میں ہی توبہ کیا اور ایمان درست کیا اور عمل صالح سے جڑ گیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کے گناہوں کو اللہ لے کر ایکسچینج کر کے اس کو نیکی میں ایوارڈ میں دیتا ہے۔ یہ کرم کتنا ہے اللہ کا، کیا آپ اس کرم کے حقدار نہیں ہیں ابھی مغفرت توبہ حاصل کرنے کے لیے؟ اگر اب نہیں تو پھر کب؟ اس مہینے میں نہیں تو پھر کب؟ واللہ بہت اچھا موقع اللہ تعالیٰ آپ کے روزے اور نمازوں سے اور قرآن سے اور شب قدر کی رات سے عطا کیا ہے۔ اس سنہری موقع کو ہاتھ سے جانے مت دیجیے، بلکہ ٹارگٹ رکھو کہ رمضان پاک صاف نکلوں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کرنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہمارے گناہوں سے توبہ قبول فرما دے، اور رب العالمین ہم کو صراط مستقیم پہ آراستہ کر دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔